نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السنن وفضائلها الفصل الاول عن ام حبیبہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ سنۃ عشر رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر رواہ الترمذی وفی روایت لمسلم انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنۃ عشر رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ اور الا بنی لہ بیت فی الجنہ. آج ایک نئے باب کا دروازہ کھل رہا ہے اور باب کے معنی دروازہ ہوتا بھی ہے. آج ایک نئے باب کا آغاز ہے کہ یہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان کو سنت ثابتہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے، یعنی ہمیشہ پڑھی جانے والی سنت ہے. یہ کل 12 ہیں جیسا کہ ابھی آپ سنیں. تو اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے ان 12 سنتوں میں؟ 12 سنت تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچتا ہے، سب پڑھتے ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی برکت کیا ہے، اور ان کے حوالے سے کیا رحمت آتی ہے. یہ تو میں 12 کی بات کر رہا ہوں. ایک سنت فجر جو ہے، سنت فجر، یہ تو 12 سنتوں کا ذکر کر رہا ہوں اور سب مؤکدہ ہیں. اس میں صرف سنت فجر یعنی 2 سنت جو صبح کے وقت آپ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آیا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر. یہ صرف 2 سنتوں کی بات ہے، وہ اپنے وقت اور سنیں گے. یہ تو صرف 2 سنت، یہاں تو 12 کا تذکرہ چل رہا ہے کیونکہ اس کی روایت ام المؤمنین عائشہ حضرت ام حبیبہ کر رہی ہیں. جو مسلمان جانتے ہیں کہ ام حبیبہ کون ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لے رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، اور یہ ام حبیبہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ. روایت انہی سے، ام حبیبہ سے پہلی جو روایت ہے انہی سے. اور مزے کی بات ہے کہ انہی کی روایت پر آج حنفیوں کا عمل بھی ہے، اور روایت میں انہیں پہلا درجہ دیا بھی گیا. وہ روایت کر رہی ہیں ام حبیبہ، لیکن وہ جو روایت کر رہی ہیں میں تھوڑا بعد میں لاتا ہوں، تھوڑا سا اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. وہ ازواج مطہرات جو بیت نبوت میں ہیں ان کی صفائی اور ستھرائی اور ان کی طہارت کہاں پہنچی ہے؟ جس گھر میں وحی اترتی ہو، جس گھر میں فرشتے آتے جاتے ہو، جس گھر میں ہر وقت رحمتوں کی بارش ہوتی ہو، ان گھر والوں کی طہارت کا کیا ہے؟ ایک بار ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. اسلام کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اہل مکہ سے، اس میں زیادہ تر کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا مکہ والوں کی طرف سے. انہی کی بیٹی ہیں یہ حضرت ام حبیبہ. تو ایک بار مدینے آئے ہوئے تھے، وہ کچھ حضور سے درخواست کرنے آئے تھے. وہ کسی وقت آپ سن لیجئے گا کیا تھا. وہ تو سوچا بیٹی سے بھی مل لینا چاہیے، حضور کی نکاح میں ہے وہ، تو گئے بیٹی سے ملنے کے لیے حضرت ام حبیبہ سے. جب گھر میں داخل ہوئے تو سرکار کے تخت پر حضور کا جو ہے بستر مبارک بچھا ہوا تھا، جہاں حضور آرام فرماتے تھے.
تو بیٹھنے کا ارادہ کیا پلنگ پر انہوں نے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بعد میں لے آئے ایمان، یہ بھی لائے، ہندا بھی ایمان لائی بعد میں، لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جب بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہ نے باپ کو روک دیا کہ آپ ذرا سمجھائیں، حضور کا بستر مبارک لپیٹ دیا، تو اب آپ بیٹھ سکتے ہیں پلنگ۔ یہ دنگ رہ گئے کہ آپ بیٹی کیا کر رہی ہو، میں اس لائق بھی نہیں ہوں، تھوڑا سا بستر پہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹی کا جواب سنیے، ہاں میرے باپ، آپ میرے باپ ہیں نا، میں جانتی یہ بستر حضور کا ہے، یہ بہت صاف ستھرا ہے، بہت پاکیزہ ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ حضور کے بستر پر کوئی غیر مسلم بیٹھے، بھلے باپ کیوں نہ ہو۔ صرف اس ایمان کو سامنے رکھ لو، ساری غلط فہمی ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ کسی نے کیا ہوگا ایسا؟ جب سرکار کا نام لیا تو ابو سفیان بھی جانتے تھے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو حضور کو طہارت دی، آج اس بستر پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھا، اب آپ اندر کرتے نہ، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں بیٹھ جائے، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اور آج دنیا میں اسی چیز کی کمی ہو گئی ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو کمی آج ہوئی ہے اسی چیز کی وجہ، وہ ادب نبوی نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ بیٹی کا یہ ادب ہے حضور کے حوالے سے کہ باپ کو نہیں بیٹھنے دی، پھر اوروں کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر کی طہارت کا حالت یہ ہے، صرف اتنا ہی سمجھ لینا تو اصلاح ہو جائے گی، ساری غیر مقلدیت کی دیوار ٹھہر جائے گی، ساری وہابیت دفن ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے زبان درازی اور گستاخی کے سوا کچھ نہیں، ساری دنیا میں انہوں نے آگ لگا دی ہے اور ابھی بھی انہیں چین نہیں ہے۔ یہ ہے ام حبیبہ، اتنی سی بات، وہی روایت کر رہی ہیں، حدیث روایت وہی کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی فی یوم و لیلۃ اثنتی عشر رکعۃ، جس کسی نے بھی ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں عظیم گھر بنایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 700 ثواب ملے گا اور 1000 ملے گا اور 10,000 ملے گا اور 1,00,000 ملے گا اور 1 کروڑ، سیدھے جنت۔ جس نے 24 گھنٹے کے اندر یہ 12 سنتیں برابر پڑھی ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بن رہا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب 12 کیا ہے اس کو گن کے بتا رہی تھے، خود ہی گن رہی ہیں۔ کہتے ہیں اربعن قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے جو سنت آپ پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تمام احناف کا اسی پر عمل ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے مولا علی ہے، مولا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں ہاں 4 رکعت ہے، اور ان کی پشت پر سیدہ عائشہ ہیں، کہتی ہیں ہاں 4 رکعت ہے، اور یہ ام حبیبہ بھی ہیں، کہہ رہی ہیں ہاں 4 رکعت ہے، حضور نے فرمایا۔ یہ 4 رکعت نماز ظہر کی جو سنت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شروع کیا، یہ 4 رکعت سنت ظہر کا فرض ادا کرنے سے پہلے آپ جو پڑھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ 4 وہ ہو گئی، ورکعتین بعدہا، اور جو فرض پڑھ لیا جاتا ہے تو 2 رکعت پھر سنت پڑھی جاتی ہے، تو یہ 6 رکعت ظہر میں ہو گئی، گنتے جائیے۔ اب 12 میں 6 ہی بچی نا، 6 تو ہو گئی ظہر میں ہی، 4 پہلے 2 بعد میں، 6 تو ہو گئی۔ ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد جو سنت پڑھ جاتی ہے اس کو بھی سنت موقدہ۔ ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت جو ہے عشاء کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، ابھی جو شروع پڑھتے ہیں وہ نہیں، جو 2 رکعت فرض کے بعد پڑھتے ہیں وہ تو 10 ہو گئی نا۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعت صبح کی نماز، 12 ہو گئی۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ انہوں نے ظہر سے شروع کیا، سنتوں کا شمار کرنا ظہر سے شروع، فجر سے نہیں شمار کرتے، ظہر سے شمار، اس لیے کہ جبریل امین سب سے پہلے جب اترے تو ظہر کی نماز ہی نہیں اترے اور اس کی امامت کی تھی، تو یہ ظہر کی جو ہے نماز یہ پہلے ہے۔ فارسی زبان میں اس کو نماز پیشی کہتے ہیں، پہلی نماز ہے ظہر کی، یہ بھی معلوم کر لیجیے تاریخ، اسٹارٹ یہاں سے ہوا ہے ظہر سے، اس لیے ظہر سے اسٹارٹ کیا انہوں نے۔ یہ 6 رکعت ظہر میں، 2 رکعت مغرب میں، 2 عشاء میں، 2 فجر میں۔ اگرچہ فجر کی سنت ان تمام سنتوں میں قوی تر ہے، وہ آئے گا، اس کی الگ سے بحث آئے گی، آگے آ رہا ہے، لیکن نماز اسٹارٹ ہوئی ہے ظہر سے، اس لیے انہوں نے ظہر سے اسٹارٹ کیا۔ اب ان کو تو پوری تاریخ معلوم ہے نا نماز کی، کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، وہاں جہاں سے ہوئی وہاں سے اسٹارٹ کر، اور جس کو معلوم نہیں وہ کہیں سے بھی اسٹارٹ کرے گا، اس کو کیا، اس کو چابی کہیں سے بھی گھما دے گا، معلوم تو کچھ ہی نہیں، اور اس پر تر رہا ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، اور یہی جہل مرکب ہے، یہ ڈبل جہالت ہے۔ ایک تو جانتے نہیں کچھ، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ساتھی صاحب لکھتے ہیں کہ آنکس کی ندانت وہ بدانت کی بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، جو آدمی کچھ نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، وہ زندگی بھر ڈبل جہالت میں رہے گا۔ یہ ڈبل جہالت میں چل رہے ہیں لوگ، پکے، کچھ معلوم نہیں ہے، الف کا نام ڈٹھا نہیں معلوم، یہ حروف تاجی نہیں پڑھ سکتے،
اور خوش فہمی بہت ہے. اب آج کل ان کا مولم جو ہے فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، یہ سب سے بڑا ان کا مولم. اور آج کل ان کا رہنما وہی ٹیپ ہے، گاڑی میں بیٹھتے ٹیپ لگا دیتے وہ بج جاتا ہے بس. ان کو چاہیے 2-4 ٹیپ قبر میں بھی لے جائیں، وہاں بھی بجاتے رہیں گے، تھوڑا منکر نکیر بھی سن لیں گے کہ کیا سنتے رہے جی. کیا خود سے نہیں پڑھا گیا تو سب ٹیپ سے پڑھ کر کے سب بات پوری کر دیں. چل تو یہ 12 سنتیں ہیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ تو ترمذی کی. اب امام مسلم کی روایت سن لیں اسی بارے میں. وفی روایت لمسلم، اور ایک روایت میں مسلم کی یہ ہے کہ انہا قالت، کہ آپ نے فرمایا، یعنی ام حبیبہ نہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ نہیں ہے کوئی مسلمان بندہ جو اللہ کے لیے ایک دن میں 12 رکعت پڑھے. الفاظ یہ ہیں، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا، یعنی نفل، فرض کے علاوہ جو ہے سب نفل ہے. جو خصوصی نفل ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. تقسیم اصل میں 2 ہی ہے، یا فرض ہے یا نفل ہے. فرض کو چھوڑ کے جتنا ہے سب نفل ہے. واجب کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ فرض سے ضرور قریب ہے لیکن بالکل فرض نہیں، وہ نفل سے ذرا اوپر گیا ہے، تو وہ وتر ہے. تو کہتے ہیں کہ جس نے نفل 12 رکعت پڑھا غیر فریضۃ، یہ فرض نہیں، سنت پڑھی 12 رکعت، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مگر یہ کہ اللہ جنت میں اس کا بہت بڑا گھر بنائے گا. یہ مسلم کی روایت ہے، وہ ترمذی کی تھی پہلی والی. اب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یا یہ فرمایا کہ بنیا لہ بیت فی الجنہ. الفاظ کا شک راوی ہو گیا یہاں، کہا بنیا کہا یا بنا کہا، دونوں کے معنی ہے، جنت پہ گھر اس کا بنے گا. تو امام مسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام ترمذی بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے سب لوگ کہہ رہے ہیں، سفیان ثوری بھی یہی کہہ رہے ہیں. خیر یہ تو کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہہ رہے ہیں، ام حبشہ کہہ رہے ہیں. یہ گھر کی روایت ہے. 12 رکعت. خوش نصیبی اس میں احناف کی ہے کہ الحمدللہ جتنے حنفی ہیں وہ ظہر کی 6 پڑھتے ہی ہیں. ہمیں آج تک کوئی حنفی ملا نہیں جو ظہر میں 6 نہ پڑھے. ابھی دوسری روایت امام شافعی کی آتی ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے، شافعی اس میں 2 ہی پڑھتے ہیں، سمجھے آپ؟ لیکن حنفی 4 پڑھتا ہے. ابھی دوسری جو روایت آئی تھی، لیکن آج دوسری کو نہیں کھول رہا ہوں، آج تو میں نے شروع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اب تو یہ بیان انشاءاللہ چلے گا یہ کچھ دن تک، اور شاید رمضان آتے آتے یہ بھی سن لیں گے آپ ان سنتوں کا کیا معاملہ ہے، قدر تفصیل سے سن لیں گے. ارے کہ رمضان میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں آدھی جانتا آدمی ہوں، یہ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر کے تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دور کا بہت دور سے سن رہا ہے اس کو. یہ ہمارے سامعین میں صرف آپ ہی نہیں ہیں، ایک دنیا ہے، وہ پڑھی لکھی دنیا، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جو طالب علم ہے کچھ سیکھنے کے لیے، جو اساتذہ ہیں اور افقری شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو سنبھالے رکھنا اس بندے کو جو یہ خدمت کرنے چلا ہے. وہ دعا دیتے رہتے ہیں، ان کی دعا سے ہی گرتا پڑتا بندہ چلتا رہتا ہے. ہمارے بڑے دعا میں ہیں اور ہمارے طلبہ جو ہے سیکھنے میں. اللہ سب کو ہدایت دے. اور یہ گھر جو بن رہا ہے خدا کرے جیسے سب تمام حنفی کا بنے گا گھر بڑا، اللہ سب کا گھر بڑا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.